الحمدللہ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل صفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، میرے عثمان غنی پر حیا بھی رشک کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے. من دانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ. زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. ارے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا قطب الدین چشتی، مدد کن یا فرید الدین چشتی، مدد کن یا الہ الدین چشتی، مدد کن یا نظام الدین چشتی، مدد کن یا مخدوم پیر چشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہاروں ضعیفان شکستہ را تو پشتی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر سلام قولا من رب رحیم. الحفیظ یا سلام یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن اللہ المدد اذن باذن اللہ. اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا تے تو چاڑو دے مسیت. وہ تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بھیس، اوے لوکو کالے مینڈے کپڑے اتے کالا مینڈا بھیس. اوے لوکو کالے مینڈے کپڑے اتے کالا مینڈا بھیس. گناہیں پریا میں پھیراں اتے لوگ کہن درویش. اٹھ فریدہ ستیا تے کوئی میلا ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تے تُویں بخشیا جا. فریدہ دستگیرہ بادشاہ نہ ویخ پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیوں جی. مجھے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی. فریدہ نہ ویخ پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیوں جی. رکھی سکھی کھا کے تے ٹھنڈا پانی. قال اللہ تبارک و تعالی قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیے محبت سے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ. یا بڑی محنت ہوتی ہے دور حاضر میں. اگر آپ تھوڑی سی اپنی توجیحات فقیر کی جانب کر دیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ دور حاضر میں آٹا خریدنا مشکل ہو چکا ہے، دور حاضر میں گھی خریدنا مشکل ہو چکا ہے، دور حاضر میں ایک وقت کی ہانڈی روٹی کرنا بھی قبلہ نہیں مشکل ہو چکا ہے. اس دور میں بھی رہتے ہوئے اگر کسی کے دل کے اندر آل محمد کی محبت ہو، اصحاب رسول کی محبت ہو، اولیاء اللہ کی محبت ہو، تو اس گھر کے لیے خراج تحسین تو ہونا چاہیے. پوری انتظامیہ اور اہلیان علاقہ اور جامع مسجد حاضہ ہم مل کے مبارکباد عباس فرید کو دیتے ہیں کہ جس کی یہ کاوش ہے
کہ ریسنٹلی کچھ دن پہلے میرے اس شہزادے کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو میرے ساتھ جب میرے تک پیغام یہ پہنچا تو میں نے سختی سے کہا بیٹا یہ پروگرام کینسل کرو، ہم یہ محفل آگے لے جائیں گے، جب آپ بالکل تندرست ہو جاؤ گے تو پھر یہ محفل ہوگی۔ صدقے جاؤں اہل علاقہ کے کہ مجھے میرے بیٹے نے بتایا جی حضرت صاحب نے بتایا میں پنڈال سنبھال لیتا ہوں، ایک دوست نے کہا میں لنگر خانہ سنبھال لیتا ہوں، ایک نے کہا جی میں مہمانوں کو سنبھال لیتا ہوں۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میرے بائیں جانب علماء کا ایک خوبصورت گلدستہ، حضرت کا نام میرے سامنے ہوتا تو میں ضرور لیتا، یہ بڑی کاوش ہوتی ہے، میرے بڑے ہی محسن ہیں خطیب اہل سنت محمد شہزاد الحسن غفور جلالی سلامہ الرحمن، یہ ان کی کاوش مسجد دیکھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے، اور مبارکباد کے حقداران آپ ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو۔ مہربانی کریں صبح کوئی بندہ اٹھ کے آپ میں سے یہ نہ کہے کہ تو نہیں آیا، تو نہیں آیا، تو نہیں آیا، تینوں میں کیا سی تو نہیں آیا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، بس ایک بات اپنے دل میں رکھ لو کہ محبوب کی محفل کو بس محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو۔ دیکھیں یہ سفر کر کے دور سے آ گئے ہیں نا، دور والے آ گئے ہیں، منظوری ہوئی تو آ گئے، آج فقیر کی منظوری تھی میں بھی آ گیا، آج آپ بھی آ گئے ہیں۔ اب مہربانی کیجئے گا، چھوٹے بچے بڑے اچھے ہیں پورے محلے کے، مجھے پتہ ہے، کسی بچے کو میں نے یہ نہیں کہنا تم اٹھو تم ادھر چلے جاؤ، نہیں، اب آج ہم سب مل کے بیٹھیں گے، یہ فاصلہ تھوڑا سا ختم کریں، تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں، 1 2 3 4 5 میرے قریب آ جائیں، آ جائیں قریب آ جائیں، سمٹ جائیں، کسی نے کچھ نہیں کہنا، کوئی اٹھے کوئی جائے نہیں، سب بیٹھیں، چھوٹے بچے اب ذرا آپ خاموش رہیے گا، میرے سامنے یہ تھوڑے باریش چہرے ہیں، کچھ بزرگ ہیں میرے یہاں پہ، احباب ہیں، جوان ہیں، زیادہ نوجوان ہیں، خوشی ہوئی مجھے، آپ مہربانی کیجئے گا، اب بیٹا علی بدر بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، اب یہ مہربانی کیجئے گا دائیں بائیں والا معاملہ ختم کیجئے گا، مہربانی کر کے میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں، قرآن فقیر کی حلق سے نکلے آپ کے سینے میں اتر جائے، قرآن کے ان لفظوں کی برکت سے سب کا سینہ مدینہ ہونا چاہیے۔ لو جی بلا تمہید گفتگو کا آغاز ہے، لمبا خطاب نہیں ہوگا، بس وقت کی گھڑی میرے سامنے چل رہی ہے، جب میں سمجھوں گا چھوڑ دوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے، 93 نمبر آیت ہے، پڑھئے جی۔ اللہ برکت دے بھئی، کیڑا بسرہ کلونی ہے نا، بسرہ جیندے رہو بسرہ والو، لو یہ قرآن سنو سمجھو اور اس کے بعد چھوٹی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل، قول کا معنی کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ارشاد کر دیجئے، فرما دیجئے۔ اللہ حضور کیا بتائیں، میرے والے وکھو جی، قل وہ ترجمہ کرتے ہیں کہہ دے، وہ کہتے ہیں ترجمے میں بتا دے، وہ کہتے ہیں کہہ دے، وہ کہتے ہیں بتا دے۔ اب اعلیٰ حضرت کی قلم کو وجد آیا، بہت ٹھنڈا بولے دل نو تکلیف ہوئی جے، جیڑا سچا سننی اچھی کبھی سبحان اللہ۔ قبلہ میں نام نہیں لوں گا، میں دیوبندی یا اہل حدیث یا وہابی میں نے نہیں کہنا، بس آپ سمجھ جاؤ، وہ ترجمہ کرتے ہیں کل کا بتا دے، وہ ترجمہ کرتے ہیں کل کا کہہ دے۔ اعلیٰ حضرت کی قلم کو وجد آیا، وہ لکھتے ہیں کل کا ترجمہ ہے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اب گھر جا کے سوچنا ضرور قبلہ، گھر جا کے سوچنا، کہہ دے، بتا دے، فرما دے، فرق ہے؟ بندے چوپ نے نہیں فرق؟ اگر کوئی ترجمہ کرے کہہ دے، اگر کوئی ترجمہ کرے بتا دے، تو حضرت کرے فرما دے، فرق ہے؟ چوپو نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہے؟ بول دے نہیں کیوں بھائی سیفی؟ ہے نا؟ نقیبی ہے نا؟ یہی فرق ہے۔ سنی جب بھی مصطفیٰ کا نام لیتا ہے ادب کے دائرے میں لیتا ہے، سنی جب بھی مصطفیٰ کو بلاتا ہے ادب کے دائرے میں بلاتا ہے۔ فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے۔ اللہ حضور کیا فرما دیں؟ فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ، روک کے سننا، فرمایا محبوب انہوں کہہ دے وہ آخرت والا گھر چاہیے۔ کون سا گھر؟ آخرت والا گھر۔ چلو آسان کرتا ہوں، فرمایا محبوب اوے بیٹا اوے کاکا مہربانی کریں یار،
آپ 20 منٹ بعد بات ختم کر دیں گے، 15-20 منٹ بس میرا چہرہ دیکھو، سمجھو قرآن کو. فقیر کے حلق سے قرآن نکلے، آپ کے سینے میں اترنا چاہیے نا یار. قرآن کی برکت سے سب کا سینہ مدینہ تو ہونا چاہیے. بس دیکھو بھائی 15-20 منٹ میں دیکھو، اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں موسم کے مطابق. فرمائے کل محبوب فرما دیجئے ان کنتم ان کانت لکم الدار الاخرۃ. محبوب انہاں نوں کہہ دے پچھلا گھر چاہیے، پچھلا اے بھائی جان پچھلا گیڑا ہے. اللہ ادھر آواز آئی جی. اللہ برکت دے، اللہ رزق دے، ایمان دے، دل راضی ہو گیا. پچھلا گھر کیڑا ہے پلا؟ آپ اجازت دے قرآن پڑھ لیتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. محبوب آپ کو تو یاد ہے جب میں نے ملائکہ سے کہا زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. اب اپنی ایمانداری سے بتاؤ، آدم کو بنانے کے بعد اللہ نے آدم کے رہنے کے لیے جو انتظام کیا تھا کیڑی جگہ سی بھلا؟ اللہ لے جی جڑا بولے کیڑی جگہ ہے؟ جنت ہے. تو پھر مجھے کہنے دو وہ پچھلا گھر جنت ہے. وہ پچھلا گھر ایک دفعہ بول پو، وہ پچھلا گھر. تو پھر ترجمہ سنتے ہیں نا. پر میں محبوب انہاں نوں کہہ دے جنت چاہی دیجئے. اینج نہ کرو جنوں چاہی دی اچھی کبھی سبحان اللہ. جنت چاہیے ہے، ارادہ ہے نا، ارادہ تو ہے، جائیں گے نا. اللہ حکم فرما جنت کے طلبگار ہیں ہم. کیسے ملے گی؟ بیٹا گوڑے نیچے کرو، ایزی ہو کے بیٹھو. کیسے ملے گی؟ فرمایا محبوب انہاں نوں کہہ دے پچھلا گھر چاہیے جے. اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا، بڑا قیمتی جملہ ہے. فرمایا وہ گھر بھی عام گھر تھوڑی ہے. اللہ خاصیت کیا ہے؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے عند اللہ. جنہاں نوں ترجمہ آندا انہاں نوں میں سبحان اللہ کہہ دینا وا، جنہاں نہیں آندا مینوں ویکھو میں آسان کراں گا. فرمایا عند اللہ. اس گھر کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی اندیت میں ہے. دیکھیں مہربانی کیجئے گا، میری طرف دیکھیے گا. اللہ کی 8 جنتیں ہیں. کنیاں نے؟ چھیتی بولو. 8 جنتاں نے. لیکن فرمایا اس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی اندیت میں ہے، یعنی اللہ دے نیڑے وے. لو اندیت کا ترجمہ نیڑے تو میں آسان کر ہی نہیں سکتا. اللہ دے نیڑے وے. اللہ پہلی خصوصیت مل گئی. محبوب انہاں نوں کہہ دے پچھلا گھر چاہیے جے. گھر دی پہلی خوبی اے وے اللہ دے نیڑے وے. بیٹا سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلی خوبی، پہلی دا سٹیٹس آف دس پیراڈائز. اس جنت کا معیار یہ ہے کہ اے دی پہلی خصوصیت اے وے اے اللہ دے نیڑے وے. اللہ جی بس فرمایا نہیں خالصتم من دون الناس. مینوں دیکھو فرمایا لوکاں تو ہٹ کے وے اللہ دے نیڑے وے. کیا بات ہے! او میرے مالکا دیر نہ کر، چھیتی کر سانو دے دے. اگر تیرا دین دا ارادہ ہے تے اسی بالکل تیار ہاں. فرمایا رکو رکو. اے میں کیا رکو؟ ایتے نہیں لکھیا، میں کہہ رہا ذرا رکو رکو رکو. محبوب ان سے کہہ دے جنت چاہیے جو اللہ کے قریب ہے، بندوں سے ہٹ کے ہے. او میرے اللہ دے دے حکم کیے. فرمایا سنو پہلی بات تو یہ ہے اگر وہ جنت چاہیے فتمنوا الموت. بیٹا مجھے دیکھو، فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو. موت مانگو نہیں، موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو. دیکھو آج میں نے تقریر نہیں کرنی، مل کے بیٹھے ہیں بس یہ آیت سمجھو، اس کے بعد دعا ہو جائے گی. روک کے سننا، روک کے تسلی سے. منگنی نہیں موت، تمنا کرنی ہے. او میرے مالکا میری عمر تو ابھی 24 سال ہے، میری عمر تو ابھی 30 سال ہے، ابھی تو میں 32 سال کا ہوں، ابھی میری شادی نہیں ہوئی، ابھی میرے معاملات نہیں ہوئے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، میں موت کیسے مانگ سکتا ہوں؟ فرمایا تو مانگ بھی نہیں سکتا ہے، میں مانگ بھی نہیں سکتا.
تو میرا مالک کون مانگے گا؟ فرمایا سنو محبوب ان سے کہہ دے جنت چاہیے جو اللہ کے قریب ہے، بندوں سے ہٹ کے ہے، موت کی تمنا کر، اس کی بھی اللہ نے ایک شرط رکھ دی ہے۔ فرمایا موت کی تمنا وہ کرے، اللہ کون کرے؟ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم صادق ہو، اگر تم صادق ہو، اگر تم صادق ہو۔ بھائی جان مجھے دیکھو گے تو قرآن پڑھوں گا، اگر تم صادق ہو پھر موت کی تمنا کرو۔ یہ مطلب ہے صادق موت کی تمنا کر سکتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دو صادق او ہوندا ہے سامنے موت ہوئے تے صادق نہیں گھبراندے، صادق نہیں گھبراندے، موت سامنے بھی ہوئے صادق نہیں گھبراندے، موت ویکھ کے بھی جڑا نہ گھبرائے وہ صادق ہے۔ نہیں بندے اپنے ایتھے مسیح تے چوہا نکل پوے اسی سارے گھر نوں بھج جانا ہے، نہیں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ایتھے کوئی تھوڑا جہا شور شرابہ ہو گیا نا تے تانوں بندے نوں بندہ نہیں لبنا، ساڑیاں دوڑا لگ جانیاں نے، پتہ چلیا اسی او نہیں ہاں، اسی او نہیں ہاں، اسی صادق نہیں ہاں۔ صادق کہندے ہی انہوں نے موت سامنے ہوئے جیڑا نہ گھبرائے وہ صادق ہے۔ نہیں بندے بول دے پہ نا میں تکلیف ہوئی ہے۔ بھائی جان صادق ہوندا ہی ہوئے موت سامنے ہوئے، موت سامنے ہوئے تے جدے پیر نہ ڈولن او صادق ہے۔ جنہوں نہیں سمجھ آئی میری آنکھ چک پا، ادھر آنکھ چک پا، یاد کر وہ منظر، انہیں بڑی آگ بالی، بڑی آگ بالی، اے نیکو آگ بالی کے آگ دے شولے آسمان دے نال ٹکران دے سن پہ، جدو اے آگ بال دیتی ہے نا ایک صادق نو انہیں منجی کے چھپایا ہے۔ بولو بولو میں نہ گل کرو، ایک صادق نو انہیں منجنیک میں ڈالا ہے۔ اب یہ منجنیک ابھی چلی نہیں، یہ صادق آگ میں نہیں گیا۔ اللہ یہ صادق کون ہے؟ فرمایا نام اس کا ابراہیم ہے۔ نہیں بندے بولے نام اس کا ابراہیم ہے، ابھی منجنیک میں ڈالا، ابھی منجنیک چلی نہیں۔ جب نہیں نہ چلی بڑا ٹل لگایا ہے کہ منجنیک وچو ابراہیم آگ وچ ٹر جن، جدو نہیں نہ گئے اے نمرود کو گئے، نمرود منجنیک نہیں چل دی پئی، انہیں شیطان نال رابطہ کیتا، انہیں کہ اے منجنیک نہیں چلے گی، انہیں کہ وجہ کی ہے، انہیں کہ رحمت دے دو فرشتے ادھر نے، رحمت دے دو فرشتے ادھر نے، انہیں پھڑے آئے، انہیں کہ اے دا حل کی ہے کہ رحمت دے فرشتے پج جن، انہیں کہ ایک کوئی طریقے کار ہے، 3-4 عورتاں لے آؤ، انہاں دے سر تو دوپٹہ لاؤ۔ نہیں بندے پڑھ سکے، 3-4 بیبیاں لے آؤ، انہاں دے سیراں تو دوپٹہ لاؤ۔ اے دا مطلب ہے جتھے بی بی دے سر تو دوپٹہ لے جائے اوتھوں رحمت دے فرشتے بچ جاندے رہے۔ بسم اللہ جیو۔ یوں منجنیک میں ابراہیم ہے۔ اب 2-3 عورتیں آئیں، سر سے دوپٹہ اترا، رحمت کے فرشتے بھاگ گئے۔ میرے والا دیکھی مجھے دیکھ، یوں منجنیک چلی۔ اب منجنیک میں ابراہیم تھے، سامنے آگے، سامنے موت ہے، سامنے موت ہے۔ اب ابراہیم چلے، جب یہ آگ کی طرف چلے، اسی نمرود کی اپنی جنی ہوئی بیٹی، او دی اپنی بیٹی چھت تے بیٹھ کے ویکھ کے کہندی ہے اے کڈا سونا ہے، اے کڈا سونا ہے۔ ابراہیم جڑے سونے لگدے نے اچھی کہو سبحان اللہ یار، اے کڈا سونا ہے۔ میرا بابا نمرود خدائی دا دعویٰ کر کے بندے سارے نال لالے نے، لیکن اے دے قدم نہیں ڈولے۔ اے کڈا سونا ہے۔ جدو منجنیک چلی، ابراہیم آگ کی طرف چلے، اے چھت تے لوگ کہندی یہ چل اینو بچا تے نہیں سکی، اے دے نال مارتے سک نہیں ہے نا، اے دے نال مارتے سک نہیں ہے نا، اے دے نال مارتے سک نہیں ہے نا۔ جنیا میری آنکھ چک پا، ابراہیم یوں چلے، اس بچی نے چھاتوں چھال ماری۔ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل دیکھ، فرمایا دیکھ رہا ہوں، پلیت باپ کی بیٹی ہے، اللہ انو جلن دے۔ فرمایا تینو پلیت نظر آندی ہے، منو اے دے دل وچ خلیل نظر آندا ہے۔
تینوں پلیت دسدی ہے مینوں خلیل دسدا ہے. فرمایا اللہ کی حکم ہے. فرمایا ایدا بال بھی بانکا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کے دل میں خلیل کی محبت ہے. اینوں بھی اگ نہیں لگنی چاہیے. کیوں؟ ایدے دل وچ خلیل دی محبت ہے. بصرہ والو اگر آپ نہ بولے تو میرے دل کو درد ضرور ہوگا گجرانوالہ تک. میری آنکھیں چکپا پتہ چلا جس کے دل میں ابراہیم کی محبت آ جائے اسے چیخا کی آگ نہیں لگتی. نہیں بندے بولے دل کو تکلیف ہوا ہے. جس کے دل میں ابراہیم آ جائے وہ ان شیخا دی اگ نہیں لگتی تے جدے دل وچ محمد آ جائے. بسم اللہ. بسم اللہ. وہ علیحدہ بات ہے. جب ابراہیم چلے تو وہ آگ تھی. جب ابراہیم چلے تو وہ موت تھی. جب ابراہیم چلے تو انگارے تھے. او وکری گل ہے ابراہیم دے جان دی دیر اگ اگ نہیں رہی بلکہ گلزار بن گئی. لیکن رکو رکو جدو جان لگے سن ادو سامنے موت سی. نہ ابراہیم گھبرائے نہ ابراہیم پریشان ہوئے نہ ماتھے پہ تیوڑی آئی نہ ذہن میں بیوی آئی نہ کسی بچے کا تصور. کمال ہے ابراہیم. فرمایا میں تمنا کرتا ہوں موت کی. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ابراہیم ہے. اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سورہ مریم ہے. 19 نمبر سورہ ہے. 41 نمبر آیت ہے. پڑھیے. نہیں پڑھنی ہے ایڈے ٹھنڈے بندے. نہیں نہیں تسی سانو سارا سال یاد کر دیو. بصرہ والو نہیں کر دے. اللہ جان دے اسی بھی تو انہوں یاد کر رہے ہیں. اسی بھی اڈیکا جرے نے کدو بصرہ دی واری آنی ہے جدے دل وچ قرآن دی عزت دومیاں چک کے سبحان اللہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ یہ ابراہیم ہے کون؟ 19 نمبر سورہ 41 نمبر آیت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ایک کوئی عام نبی تھوڑی ہے صدیق نبی ہے. رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ بیٹا رک جاؤ. مجھے دیکھو وقت کم ہے. ابراہیم کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. ابراہیم نے یوں ہاتھ اٹھائے رب حب لی من الصالحین. جنہوں پتر چاہیے آمین کہو یار. جدے پہنا پراوائے جو کسے کوئی نہیں ہو دے واسطے کہو آمین. ابراہیم نے یوں ہاتھ اٹھائے رب حب لی من الصالحین رب حب لی من الصالحین رب حب لی من الصالحین. اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا. جب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی اب ابراہیم کی گود میں ایک شہزادہ آیا. رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. فرمائے ابراہیم ہم نے تیری دعا کو قبول کیا. اوے بیٹا اوے کاکا اوے پتر پھر گھر بھیج دوں گا. رک کے وہیں بیٹھ کے مجھے دیکھو بس. آپ جتنے آئے ہو اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے سر کا تاج ہو. ہمارے ایک پرابلم ہے. ہمارے گھر کا ایک پرابلم سمجھ لیں. پرابلم یہ ہے ہمارا کہ ہم نے کبھی بھی بندے دیکھ کے تقریر نہیں کی. کوانٹٹی ہو تعداد ہو پھر ایمانداری سے پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں. ہمارے ابا جی رحمہ اللہ بڑے شاہ جی فرمایا کرتے تھے کاکا جب بھی ممبر پر آؤ اس نیت سے بیٹھا کرو کہ ہم لجپالوں کی باتیں لجپالوں کو سناتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ قرآن بندوں کا محتاج نہیں ہوتا. تم اٹھ کے چلے بھی جاؤ. یہ میرا رمضان فرید یہ میرا نقیب بیٹا چشتی ہم 4-5 بھی بیٹھ جائیں نا 4 اور 5 سانو این نہیں بڑے نے. اللہ دی قسم سانو چماں تے پنجاں تو اگے فرصت ہی کوئی نہیں. اسی جتھے جانے یا سانو 4 نظر آندے نے. بولو بولو میں نہ گل کرو تے یا سانو 5. اللہ نے ابراہیم کو بیٹا دیا. اچھا میری سمجھ بھی آندی کہ کوئی نہیں آ رہی ہے. کی بلا ابراہیم نے دعا منگی اللہ نے پتر دے دیتا. آج گود میں ابراہیم کے اسماعیل ہیں. دیکھیں اگر مجھے دیکھیں گے تو منظر کشی کر کے دکھاؤں گا. ابراہیم کی گود میں اسماعیل ہے. باتیں اللہ سے کر رہے ہیں. کچھ دن گزرے فرمایا ابراہیم اللہ نے کہا ابراہیم لگ دے لال بڑا ہی سونا لگ دے پہ. فرمایا اللہ واقعی بڑا سونا ہے پر میرا مالک تیر تو سونا نہیں تیر تو سونا نہیں.
فرمایا ابراہیم میں عزیز ہوں کہ یہ عزیز ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، تو میرا اللہ ہے، مجھے تو پیارا ہے۔ فرمایا ابراہیم ایسے نہ کر، پہلے جب تو باتیں ہم سے کرتا تھا تیری توجہ بھی ہماری طرف ہوتی تھی، باتیں بھی ہم سے کرتے تھے، آج بچہ گود میں کیا آ گیا، باتیں ہم سے کرتے ہو، چہرہ بیٹے کا دیکھتے ہو۔ بولیں گے تو قرآن پڑھوں گا نا، پہلے باتیں بھی ہم سے، توجہ بھی ہم پر، آج توجہ بیٹے کی طرف ہے، باتیں ہم سے لگتا ہے، اوے بیٹا مجھے دیکھے بسرا کلونی والو، بس یہ خوبصورت جملے ہیں، لگتا ہے جیڑی ایتھے لگی ہے نا تواڈے سینے چ لا کے جاواں گا، لگدا ہے اج پتر زیادہ پیارا لگدا ہے پیا۔ فرمایا نہ میرا مالک، سب تو پیارا تو ہے۔ فرمایا ابراہیم لے پھر تیرا امتحان ہے، اللہ حکم کر۔ فرمایا پھر اس لال کو اٹھا، وہاں چھوڑ کے آ، وہاں چھوڑ کے آ۔ جن نے مدینے جانا ہے، مکے جانا ہے، اونچی کبھی سبحان اللہ یا، وہاں چھوڑ کے آ جہاں نہ پانی ہو، نہ زرخیزی ہو، نہ آبادی ہو۔ ان اپنی ایمانداری نہ دسیو جی، ابراہیم اسماعیل کو لے گئے چھوڑ آئے جہاں کچھ بھی نہیں تھا، واپس آ گئے، نہ کبھی آٹا، نہ کبھی خرچہ، نہ کبھی روٹی، نہ کبھی نان نفقہ، نہ کبھی بی بی کا حال نہیں۔ میرے وال دیکھ، ایک وقت گزر گیا، اب قرآن کہتا ہے اسماعیل اتنے ہو چکے تھے کہ بھاگ سکتے تھے، بابا چلے تو ساتھ ساتھ بھاگ سکتے تھے، اس عمر کے اسماعیل ہو چکے تھے۔ ایک دن ابراہیم کے دل میں خیال آیا، فرمایا میرا مالک مدتیں ہو گئیں اسماعیل کو دیکھے ہوئے، دیکھو میں قربانی پڑھنے نہیں آیا، جو پڑھنے آیا ہوں اس کی طرف توجہ کرنا، مدتیں ہو گئیں اسماعیل کو نہیں دیکھا، اگر میرا اللہ تو اجازت دے آج بیٹے کو ملنے کو دل کرتا ہے، آج بیٹا تکنے کو دل ہے۔ فرمایا میرا نبی اجازت ہے۔ اب ابراہیم چلے، جڑے پیو بیٹھے ہو محفل وچ میری آنکھ چک پاؤ، جا کے یہ اگر ویڈیو خواتین تک جا سکتی ہے تو میرا پیغام پہنچا دو۔ اسماعیل نے بابا نہیں دیکھے تھے، اسماعیل تو اتنے تھے جب بابا چھوڑ کے گئے تھے، لیکن جدائی کے دوران ماں نے ایسی بیٹے کی تربیت کی، ایسی پٹی پڑھائی بچے کو کہ تیرا بابا سخی ہے، تیرا بابا دکھتا ایسا ہے، تیرا بابا چلتا ایسا ہے۔ جب مدتوں کے بعد ابراہیم اسماعیل کو ملنے گئے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے، یوں ابراہیم کا گھوڑا آیا، اسماعیل بھاگ پڑا، یوں ابراہیم آئے، جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ خواتین تک۔ یہ خامند، یہ سر کے سائیں، یہ تو سارا دن مزدوری کرتے ہیں، اولاد کے دل میں اگر باپ کی محبت کسی نے ڈالنی ہے اس ہستی کا نام ماں ہوتا ہے۔ ابراہیم کو پیغام ملنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنا تعارف کی ضرورت نہیں تھی، مینو دیکھ ادھروں ابراہیم دا گھوڑا آیا ہے، ادھروں اسماعیل پج پے، جدو پج پے نے اپنے بابا کے گلے لگ گئے۔ جس کے سینے میں دل ہے، دل میں ان کی محبت ہے، اب جاگ کے جملہ لینا، میری پوری تقریر کا مغز بیان ہونے لگا ہے۔ لو میرے صاحبو مجھے دیکھنا، یوں اسماعیل آئے، یوں ابراہیم نے گلے سے لگائے، بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لینے کے بعد اب بابا نے خبر نہیں پوچھی کہ تیرا وقت کیسا گزرا، تو کیسا ہے، تو ٹھیک ہے، نہیں، آپ اجازت دے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسرا والے میں راضی ہاں، اللہ جان دے میرا لوں لوں تو اڈے تے راضی ہے، قرآن سنن دا مول پاندے ہو پہ۔ مجھے دیکھنا، ابراہیم نے گلے سے لگایا اسماعیل کو، ابھی بوسہ لیا ماتھے کا، ابھی بات اور کچھ نہیں پوچھا کہ تو کیسا ہے، تیری ماں کیسی ہے، وقت کیسے گزرا، پانی کہاں سے آیا، بولیں میرے ساتھ بات کریں۔ ابھی یہ باتیں نہیں کی، بلکہ گلے سے ہٹا کے سورہ صفات ہے، 37 نمبر سورہ ہے، 101 نمبر آیت ہے، ابراہیم نے بیٹے کو یوں سامنے کیا، اب بیٹے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، بیٹا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، قدو سبحان اللہ کہنا جے۔ باپ رخ، باپ بیٹے سے کہتا ہے، اوے میرے بیٹے مجھے خواب آیا ہے۔ بیٹے نے یوں دیکھا، جی بابا،
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے، تیری گردن ہے، تیری گردن پر میں ابراہیم چھری چلا رہا ہوں۔ ماذا ترا، بیٹا تو دیکھ، اگر ایسا ہو جائے تو تو کیسا محسوس کرے گا؟ جنیا میری اکھ اکھ پا، اگر یہ کوئی عام ہوتا تو گھبرا جاتا، اگر کوئی عام ہوتا تو گھبرا جاتا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، اگر کوئی عام ہوتا تو گھبرا جاندہ۔ فرمایا نہیں نہیں، فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر، بابا دیر نہ کر، اگر یہ تجھے خواب آیا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہے تو میں بھی تو صادق ہوں، دیر مت کر، چھری چلا۔ یہ مطلب ہے موت سامنے ہوئے صادق گھبراندے؟ کیا بات ہے، موت سامنے ہوئے صادق گھبراندے؟ پہلا صادق سا ابراہیم پڑھے ہے، دوسرا صادق سا اسماعیل پڑھے ہے، تو اسی اجازت دیو چلیے اگے، نہیں کار چلیے، چھوڑو پر اور ٹھنڈا ہی بڑا بولے ہو یار، اے اجازت دیو تھوڑا جا اگے چلیے۔ میرے ذہن سے ہجرت دی رات آندھی پئی ہے تے میری اکھاں دے سامنے دو صادق نے، ننگیاں تلواراں کافراں نے ہاتھ چ پھڑیاں نے، نبی نے کرنی سی ہجرت، جدو نبی پاک نے کرنی سی ہجرت تلواراں نیاماں دے وچ نہیں سن، تلواراں ننگیاں باہر سن، انہاں دا ارادہ سی کہ آج جا کے نبی نو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے۔ ادھروں تلواراں ننگیاں نے، نبی پاک نے نکلن تو پہلے ایک صادق نو آکھیا، صادق اے میری منجیا، کل ٹور جو میں نہیں سمجھا سکتا نا، نہیں سمجھا سکتا، اے میری منجی ہے تے اے میرا بستر ہی تے باہر ننگیاں تلوارہ تے بندے قتل کرنے واسطے تیار نے، تے تو سو جا۔ باہر موت ہے تے حکم تو سو جا۔ میں تیجی واری کہنے لگا باہر موت ہے تے نبی فرماندے نے علی میرے بسترے تے سو جا۔ جیڑا مولا علی نو صادق مند ہے اچھی کبھی سبحان اللہ یار۔ اور مزے علی گالے وے کہ مولا علی نو کسے نے پوچھے سی کہ پھر ہجرت دی راہ ستے سو؟ فرمایا ستا سا۔ انہیں کہا سچی مجھے ستے سو؟ اے فرمایا میں سچی مجھے ستا سا، بلکہ یہاں تک کتاب میں لکھا ہے علی فرماندے نے جیڑی ہجرت دی رات بسترے تے منو نیند آئی ہے نا، میں بھی انجدہ پہلے کدی ستا ہی نہیں۔ علی 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 پکارتا جگ سارا، ٹھنڈا بولے ہو نہیں چھڑ دیتا ہے، نہیں پڑھا گا نہیں، سارے فون لا کے موبائل اچھی کہ سبحان اللہ۔ علی 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 پکارتا جگ سارا، اے علی کہن دا مینو نہیں والے آیا، جنو والے آیا اوہ ولی ہویا، علی لے کے رحمت دی چھلے، جنو بسترے تے سوایا او بھی صادق ہے۔ میرے وال دیکھی ذرا، جنو بسترے تے سوایا او بھی صادق ہے۔ مینوں ویکھو گے تے گل دی سمجھ آنی ہے، جنو بسترے تے سوایا او بھی صادق ہے۔ ہن نبی نکلے نہیں ہجرت دی رات، ایک بوئے دے کول گئے، ایک بوئے دے کول گئے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، اللہ برکت دے۔ ایک دروازے دے کول گئے نے، کنڈی نہیں کھڑکائی، اگلے نے کنڈی کھول کے کہا لاجپالو کی حکم ہے؟ اوے جیڑا بوئے دے پیچھے او صدیق اکبر ہے، نہیں بندے بولے جیڑا بوئے دے پیچھے او صدیق اکبر ہے، جیڑا بسترے تے ستا او بھی صادق ہے۔ کیا بات، کیا بات، جنوں بسترے تے سوایا نے او صادق ہے۔ پتہ نہیں کوئی ضروری گلیں کرنا چاہندیاں نے پئیاں، مینوں بھی نعرہ لاؤ چی کہو سبحان اللہ۔ جنوں بسترے تے سوایا او بھی صادق ہے۔ جدی کنڈی دے کول گئے فرمایا ابو بکر جی آقا ستے نہیں سو؟ فرمایا اللہ جپالا کیویں سو سکنے ہیں؟ فرمایا توانوں کیویں پتہ ہے کہ میں آنا ہے؟ توانوں کیویں پتہ ہے میں آنا ہے؟ فرمایا اللہ جپالو توانوں پتہ علی کیڑی گل ہے،
ایک دن تسا فرمایا سی صدیق ایک رات ایسی آئے گی جدو میں محمد تیرے کول آواں گا، بیوی چھڑنی پوے گی، بچے چھڑنے پینے نے، گھر چھڑنی پینی ہے، جائیداد چھڑنی پینا ہے، اے مال دنیا دا چھڑ کے میرے نال ہجرت کرنی پینی ہے۔ فرمایا سونا او دن جاوے تے اے دن آوے، میں ہر رات کھلو کے بوا ویندہ ہی رہنا سا کدوں کنڈی کھڑکے گی، کدوں سونا۔ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جن سب تو پہلا کیتا، جن سب تو پہلا کیتا، جن سب تو پہلا کیتا، جے تسا اینجنا نہ کیتا تو میں بھی کتاب چھڑ دیاں گا۔ جن نے سب تو پہلا جدہ ایمان ہے، جن نے سب تو پہلا کیتا اقرار مصطفیٰ دا، اسلام نو ضرورت سن کے، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، جدے دل وچ صدیق دی محبت ہے نا وہ میرا لکھے، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا، ہر چیز لے کے آیا، حبدار مصطفیٰ دا، جی ہاں اینج کر کے سنا، اینج کر کے بیٹا، اینج کر کے، اینج کر کے، اینج کر کے، اینج کر کے بیٹھے سن۔ فرمایا ابو بکر کر جا کے بولے ہو، کر جا کے اچھی کہ وہاں سبحان اللہ۔ یہ بھی محبت ہے نا، مجھے بھی اپنی باتوں میں شامل کر لیں۔ انہوں نے کیا وہ جو محفل میں پرے بیٹھے ہیں ہم دور سے انہی پہ مرے بیٹھے ہیں، تہاڈی مہربانی، اسی تانوں ویکھن آئے تسی مینوں ویکھو، یوں کر کے بیٹھے تھے، یوں کر کے۔ فرمایا ابو بکر جنہوں نہ سن کے ٹھنڈ پئی اچھی کبھی سبحان اللہ یار، انج کر کے بولو تاکہ میں گل کر سکا۔ اللہ دی قسم چکی ہے، میں اللہ دی قسم، میں نے کہ بیٹا مجھے دیکھو، میں تواڈے سامنے بیٹھا، میرے سامنے دو دو قرآن پے نے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، آل محمد صحابہ تو جدا نہیں، صحابہ آل محمد تو جدا نہیں۔ مولوی تیری اینک دا فرق ہے، ذرا نمبر بدل، نمبر چینج کریں اینک کا، نفرت والی اینک اتارو، صحابہ کی محبت والی اینک پہنو، تمہیں پھر نظر آئے گا، نظر آئے گا، نظر آئے گا۔ دکھاؤں دکھاؤں دکھاؤں؟ یوں ابو بکر آئے، فرمائے بخن بخن یا علی، علی آپ کو مبارک ہو۔ فرمائے کس چیز کی؟ فرمائے ابھی ابھی نبی پاک نے فرمایا ہے جنت دیاں ٹکٹاں علی دین گے۔ بولو بولو میں نہ گل کرو، جنت دیاں ٹکٹاں علی، جنت دے مور علی، جنت دے مور، وہ سارے ہیں دریا اسا ہے دری رہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسا، وہ دم دم ہر ویلے اسا، وضو زبان کو کراؤ علی علی کر کے، وضو زبان کو کراؤ علی علی کر کے، منو ویخ وضو زبان کو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے، اگر یہ چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہوں بچے انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے، دم دم ہر ویلے اسا،
میری گل جی تھک گئے ہو تو بس کر دینے ہیں نہیں اے سبحان اللہ دا کی مطلب ہے چلیے تھوڑا جے انہوں نے پوچھن دے یار چلیے کہ تھوڑا جے چلی فرمایا علی میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ جنت دے اتے جنہیں بھی جانا ہے پرچی دے اتے مور علی تیری لگنی ہے جب یہ کہا علی پرچی دے مور تیری لگنی ہے علی مسکرا کے فرماتے ہیں ابو بکر توانوں بھی مبارک ہوئے توانوں بھی مبارک ہوئے ابو بکر حیران ہو کہ یا علی مجھے کس چیز کی مبارک فرمایا ابو بکر منوں میں مصطفیٰ نے فرمایا ہے ابو بکر منوں میں مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی تمہیں پرچی تے مور او دی تے لائیں جی دے دل میں صدیق دا حیا ہوئے گا مینوں دیکھو بیٹا اوے کاکا اوے پتر بہ جا اے مسجد ہے میرے سامنے قرآن ہے میں دو خطاب کر کے تواڈے وچ بیٹھا ہوں میں وجودی طور تے تھکے ہاں لیکن میں فرید نو ویکھاں کہ تھکاوٹ ویکھاں اکو دل سی فرید اتوں وار دتا ہے نہیں کو نہیں واریا کلے ہی واریا میں نے بول دی کوئی پچھلے سارے چپ کرے بیٹھ سننے تے اچھی کہو سبحان اللہ ایک دل سی میرا دل سی فرید اتوں وار دیتا ہے پاویں اے سمجھ لو تو پاویں انہاں نوں سمجھ لو سمجھو صحیح ایک دل سی فرید اتوں وار دیتا ہے اوے باہوں پھڑ کے سائیاں نے مینوں تار دیتا اوے باہوں پھڑ کے فرید مینوں جڑا نوکر بیٹھے بول باہوں پھڑ کے سائیاں نے مینوں اوے میں نہیں ڈولدا میں نہیں ڈولدا میں نہیں ڈولدا میں نہیں ڈولدا میرا بابا دے غلاماں وچ اوے میرا بابا دے غلاماں وچ میں کیڈی عشق دی بازی سمجھ آنی چاہیے بیٹا سمجھ آنی چاہیے بہترین ساؤنڈ سمجھ آوے میں کھیڑی عشق دی بازی تے سونا ہو گیا راضی رنگ عشق دا سائیاں میں نو چاڑ دیتا رنگ عشق دا سائیاں میں نو چاڑ دیتا ہے باہوں پھڑ کے فرید میں نو نہیں کیتیاں اور کمائیاں اکھیاں گنج شکر نہ لائیاں جیدہ کو مرشد ہے اپنے پیر واسطے کیا سبحان اللہ نہیں کیتیاں اور کمائیاں اکھیاں گنج شکر نہ لائیاں انہاں اکھیاں نے جدوں دا دیدار کیتا ہے انہاں اکھیاں نے جدوں دا دیدار کیتا ہے باہوں پھڑ کے فرید میں نو اور میرے صاحبوں مجھے دیکھو اگر میرے بل دیکھو جی حضرت جی میں تاریخ نہیں مانتا کوئی ناراض ہندے تے ہن ہو جائے میں نہیں مانتا تاریخ نو ہر وہ تاریخ کا پہلو جو قرآن سے ٹکرا جائے ہم اسے نہیں مانتے ہر وہ تاریخ کا پہلو جو قرآن کے تابع ہو ادلہ دین چار چیزیں ہیں فرید چار چیزیں ہیں چار چیزیں ان چاروں میں سے کسی کا بھی انکار کر دیا جائے تو دین انکمپلیٹ ہو جاتا ہے مکمل نہیں ہو سکتا میری طرح دیکھو جو بچے کالجز میں پڑھتے ہیں جو یونیورسٹیز میں جاتے ہو جڑا پڑھن پڑھان دے نال تعلق میرے وال ویکھ چار چیزیں ہیں دین کی بنیاد پہلی چیز ہے قرآن دوسری چیز ہے حدیث تیسری چیز ہے پچھلے انبیاء کی شریعت پر ایمان رکھنا چوتھی چیز او دا نام اثار صحابہ ایتھے سمجھ آوے تے میں نال ایتھے بولو گھر جا کے سمجھ آئے جا کے ضرور سبحان اللہ کی ہو جائے رکو تو آڈا ذہن ہوئے گا کہ ساڑی مسجد دی چھت جڑی ہے اینا چار پلران دے وے نہیں تو آڈی مسجد دی چھت بھی اینا چوہاں کندھاں تے وے ایک دو تین تے چار اینا چاراں نو کڈو تے اینو کو ہوں کھلوتا رہے، یہ دا مطلب ہے تیری مسجد دی چھت چواں دی محتاج ہے۔
نہیں بندے بولے دل نو تکلیف ہوئی یا اے تیری مسیح تے چواں دی محتاج ہوئے تے دین نو تسی کھوکھلا سمجھ دیو نا. آپ صحابیت کا بیٹا انکار کر ہی نہیں سکتے. جو بندہ صحابیت کا ہے نہیں جی. دیکھیں حضرت سوشل میڈیا کا دور ہے. ایتے کدھر شیعہ دا بال بٹھاؤ ایتے لیا کے میرے سامنے. جب ہم صحابہ کا نام لیں گے نا تو وہ اندر اندر سے تنزیہ ہسے گا. نہیں ہسے گا؟ تھوڑا دے محلہ بولو میرے نال. تنزیہ ہستے ہیں. کبھی اس بچے کی حقیقت تم دیکھو 20-25 سال کے بچے کی. نہ وہ محقق ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ کوئی حافظ، کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس کی بنیاد ایسی باندھ دی گئی ہے. جب تم کرو گے نا آل محمد وہ یوں کرے گا. جب تم کہو گے نا صحابہ وہ یوں طنز کے ساتھ ہنسے گا. وجہ لیک آف نالج، علم کی کمی ہے بھائی. کدی بٹھا کے سمجھاؤ میرے سامنے لے آؤ انہوں میں دساں اس شہزادے نوں کہ آج اگر تیرا دین مکمل ہے وہ صحابہ کی وجہ سے مکمل ہے. رک، میں نے اس جمعے اپنے گجرانوالہ سٹی میں مجموعہ شریف پڑھاتا ہوں. مرکزی جامعہ مسجد شیر ربانی مدنی روڈ 30 فٹا بازار میں. میرے وال ویکھ وہاں میں نے ایک جملہ کوڈ کروایا اپنی ریکارڈنگ میں. میں نے بتایا لوگوں سنو، ہم صحابہ کو ان کے کردار کی وجہ سے نہیں مانتے. دوجی باری کہنے لگا ہم صحابہ کو ان کے کردار کی وجہ سے نہیں مانتے. تیجی باری کہنے لگا ہم صحابہ کو ان کے کردار کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے چہروں پر نظر مصطفیٰ کی ہے. ایتھوں لے کے اوتھوں تک، ایتھوں لے کے اوتھوں تک پوری انسانیت نو اعلان فقیر دا. ایک بندہ بھی اٹھ کے کہے کہ میں اپنے اکھاں دے نال نبی پاک نو ٹور دیاں پھر دیاں ویکھیا ہے، نبی نو ٹور دیاں پھر دیاں ویکھیا ہے، کہہ سکتے کوئی؟ کہہ سکتے؟ تے پھر من تو صحابی دی اکھ ورگا بھی نہیں، کردار تو دور رہ گیا. جہاں تک منافقین کی بات ہے تو ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جہاں تک منافق دی گل ہے او پتر پیچھے نہ ویکھو، منو ویکھو. جتھوں تک منافق دی گل ہے تو ہمیں قرآن نے منافق کی علامتیں بتائی ہیں. اچھا قرآن منافق بھی دس دے صحابی بھی دس دے. تیرے مقدر نے تو صحابی دی گل منافق تے پائی جاویں پھر تیرے مقدر نے نا. میرے وال ویکھ، ایتھے موڑ نوا ساڈا دربار ہے نہیں ہے. اور تین بندے کہندے ہے باقی چپ. یہی تے میں چیک کرنا جاگ دیو سوتے ہو. ساڈا دربار ہے موڑ تے، مدرسہ ہے، ریسرچ سینٹر ہے. کنے منڈے جڑے جمعہ ساڈے کول تے پڑھن جاندے ہو؟ 1 2 3 4 5 کدی کدی 6 ادھر گئے نے. تو دوروں آنا ہوندا نا، جاندے تے آئیو نا، جاندے ہو جاندے ہو. یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر آگے ہوں گے ہم پیچھے نماز پڑھیں گے، ہمارے مرشد آگے ہوں گے ہم پیچھے نماز پڑھیں گے، ہمارے مرشد آگے ہوں گے ہم پیچھے نماز پڑھیں گے. انجیے چوپو، انجیے انجیے. ہم یہاں سے لاہور داتا علی حجویر چلے جاتے ہیں، ان کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. ہم اپنے کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اسی داتا صاحب نماز پڑھیے، اسی داتا صاحب نماز پڑھیے. بندے نہ بولے ہوں میں گجرانوالہ تک تکلیف تو ہوئے گی نا. ہم اجمیر چلے جائیں، ہم وہاں نماز پڑھیں، سعادت سمجھتے ہیں. ان کے امام کے پیچھے پڑھیں، سعادت سمجھتے ہیں. جی میں اج گیا گولڑے تو پیر نصیر الدین نصیر کی اولاد کے پیچھے نماز پڑھی. جی میں اج پاک پتن گیا تو دیوان صاحب کے پیچھے نماز. اوے اسی اپنے پیر دے پیچھے نماز پڑھیے. ساڈے پیر زمین تے نہیں لگ دے. جے کوئی سنی حلال زیادہ بیٹھے ان چپ نہ روے. صحابہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس کا امام آمینہ کا لال ہے. اللہ برکت دے آپ کو. انج ہتھاں چ ہاتھ دئی دے پیراں دے، انج ہتھاں چ ہاتھ دئی دے پیراں دے، انج ہتھاں چ ہاتھ دئی. جی میرے لیے فخر ہے جی میں گولڑے والوں کا مرید ہوں. میرے لیے فخر ہے جی میں داتا صاحب بیت ہوں. میرے لیے فخر ہے جی میں پاک پتن بیت ہوں. میرے لیے فخر ہے جی میں اجمیر میں بیت ہوں. مولوی تیری جانے بلا، کیا بندہ وہ عقیدہ بیان کرے گا جو ممبر پہ ٹون ہو کے کھڑا ہو؟ اے میرے ہاتھ جڑے جی،
میں کسی دے کانڈ پیچھے نہیں کرتا پہ کیمرہ میرے سر تے وے اگر نہ پیندے ہون تے میں مجرم جنہیں ٹون ہو کے سامنے بہنے انہوں کی پتہ دین کی ہوں جنہیں میری آنکھ میں آنکھ ڈال ہم ایتھوں دا کوئی پیر پھڑ لئے نا چنگا سونا تے سانو رات نیند نہیں پیندی کہ ہم چشتی ہو گئے ہم قادری ہو گئے ہم جلالی ہو گئے ہم رضوی ہو گئے اوے تو ایتھوں پیر پھڑے تے تیرے ورگا کوئی نہیں تو ایتھوں پیر پھڑے تے تیرے ورگا کوئی نہیں تے صحابہ اس جماعت دا نام ہے جنہ دے مرشد دا نام محمد ہے منوان نہیں آیا وخان آیا وہاں مننا مقدر والے نے میں اب اگر وہی مصطفیٰ ہوں وہی مسجد ہو وہی صحابہ کی جماعت ہو اگر بندوں نے میرے جملے کا قتل کیا تو مجھے گجران والا تک تکلیف رہے گا جاگ کے انمول موتی لو میری طرف سے یہ ایک تحفہ ہوگا آپ کی بارگاہ میں وہی مسجد ہو وہی صحابہ کی جماعت ہوں ایک طرف آمینہ کے لال ہوں اور اگر حضور کہیں ابو بکر کدھر ہے نہیں بندے بولے دل نو میرے نو تکلیف ہوئی ہے نا ابو بکر کہاں ہیں فرمایا حاضر تھا یا رسول اللہ فرمایا ابو بکر میرے سامنے میرے مسلح دے جدے اگے آنتے نہ علی نو اعتراض ہے نہ عمر نو اعتراض ہے نہ عثمان نو اعتراض ہے نہ سوا لکھ کم و بیش صحابہ نو اعتراض ہے اور تیرے ذاکر نو کا دا اعتراض ہے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر وہ کیوں بگڑتا ہے وہ کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے نہیں تیرا کی نہ ہے تیرا میرے تے بڑا ہی احسان ہے کہ تو نعرے مارنے پیا لیکن تیرے کلے دی ڈیوٹی لگی ہے ہون تیری واری نہیں آئے گی جدے دل اٹھے گی وہ لائے گا تو چپ رہی ہون رکو بسرا والے ہو میری آکے چک پاؤ بندے دی ڈیوٹیاں ہوندی نا ڈیوٹی پوری ہو گئی ہوتی بس کرے پنجی تو چوکھے نعرے انہیں لاتے رہے کہو دے واسے سبحان اللہ ہزارہ میں 313 پارے ہوندے نے صحابہ کی جماعت کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں نہیں ماندہ خسمہ نکھا منان نہیں آیا وخان آیا اگر مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں مصلح ابو بکر کو نہیں دیا تو میں تیرے نال ہاں اچھا من کنت مولا ہوں فہذا چھپ کر رہے ہو من کنت مولا ہوں فہذا سارے نہیں بولے من کنت مولا ہوں فہذا یاد ہے سب نو پتہ ہے کی پلا جس کے مصطفیٰ مولا اس کے علی اے حدیث کے قرآن ہے حدیث کنہ فرمائی ہے نبی پاک نے شیعہ ماندے نے وہ کہنے نہیں ماندے شیعہ ماندے نے دیوبندی ماندے نے تو ڈاڈا پائی تو ڈاڈا اہل حدیث ماندے نے وابی ماندے نے سارے ماندے نے پائی جن سب ماندے نے من کنتم مولا ہوں فہذا علی انہوں مولا سب ماندے نے اچھا جنہوں نبی مولا کہے انہوں تے سارے منن میں تو نے گل دساں ایڈے کو قیمتی موتی نے میں دل نہیں کردا ریت تے سٹ کے جاواں میرا دل کردا کوئی دل انج کر کے کھلے اس دل دے وچ ایک قرآن دا پیغام چلا جائے وہ بھی سمر جائے نال میں بھی سمر جاواں جدہ دل صدیق اکبر واسطے بھی اچھی کبھی سبحان اللہ اوہ میری آنکھ میں آنکھ ڈال نبی مولا کہے تو کسی کو اعتراض نہیں ابو بکر کی شان میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھا گا نہ ٹھنڈا بولے ہو نا ہاتھ کٹ کے اچھا کہ سبحان اللہ لو ریکارڈ کروا کے جا رہا ہوں سورہ مریم ہے اور 4 نمبر آیت ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ جسے قرآن میں مومنوں کا مولا کہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ جسے
میں تیجی واری کہن لگا وا او بھائی جان اللہ جنوں مولا کہے اونوں مان لینا چاہیے ہے. اگر اللہ صدیق اکبر کو مولا کہہ رہا ہے من کنتو مولا پر تو تمہیں اعتراض نہیں. وہ جسے محمد کہے اسے بھی مانو, جسے اللہ کہے نہیں جی نہیں پھر بھی وہ غلط تھے, پھر بھی وہ غلط تھے, پھر بھی وہ غلط تھے. ایتھے فیصلہ پھر بھلا کی ہوندا ہے. تواڈے بسرا کلوڑی دا کوئی بندہ ہوے نا, تواڈی بسرا دا ایتھوں دا بھی بندہ ہوے نا, انہیں بڑیاں ایتھے چولا ماریاں ہون تواڈے علاقے چ تے بندہ بھلا کی جاندے نے پارا بندہ سی اسی نو پوچھتے نہیں سکے, اگے دا حساب ہوئے گا اگے. بولو بھائی نہیں ہوندا انج, اے دا اگے پوچھ ہوئے گی بابا جی اینو مار لیندے ہونا بڑا آکڑ کھائے نا, اینو تھلے جان دے سو اے دا اگے حساب ہوئے گا, اے دا ہوئے گا. بندے کہتے ہیں صدیق اکبر ایسے تھے, عمر ناؤز باللہ ناؤز, 1000 بار میری توبہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں, صدیق اکبر ایسے تھے, عمر فاروق ایسے تھے, انہاں دا اگے حساب ہوئے گا. لے میری اک چک پا جنہ دے حساب واسطے نبی فرمان گرنٹی دے نال یاد رکھنا لوگو, مصطفیٰ دی قبر تو لے کے تے مصطفیٰ دی مسجد دے ممبر تک اے جنی زمین دا ٹوٹا ہے اے عام ٹوٹا نہیں, جنت ہے, جنت ہے. کیا کہنے نے, کتنا خوبصورت سن رہے ہو. وہ فرمایا سنو لوگو میں محمد کہتا ہوں میری قبر تو لے کے میرے ممبر تک یہ زمین عام زمین نہیں, جنت ہے, جنت ہے. کنہ دا مولوی تو صاحب کروانا ہے جیڑے دنیا تو جان وہ جنہ دا مزار جنت چوے نہیں. بندے بولے دل تکلیف ہوئی ہے, وہ جنہ دا خاکی وجود جنت وچ ہوے اللہ جانے انہاں دی روح کتھے ہون گیا. تیری جانے بلا غار یار ہے ابو بکر. بس کراں, غار یار ہیں, موت سامنے ہو جو نہ گھبرائے اسے صدیق کہتے ہیں. نبی ٹورے ابو بکر نال سن, غار آئی اندر پہلے کون گیا ہے. یہ مطلب ہے مینوں قرآن بھی پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں, حدیث تے روایت والی جان دی لوڑ کوئی نہیں. بندے ہی حضرت دے کول بڑے سیانے نے, یہ تربیت حضرت دی ہے. بھائی جان غار وچ پہلے کون گیا سی؟ ایک باری سارے کہہ چھڑو اللہ دی زبان تے کدی فالج نہ ہوئے جس زبان تے ابو بکر صدیق دا نام آ جاوے. مجھے دیکھو غار وچ پہلے کون گیا سی؟ حضرت ابو بکر صدیق گئے تھے کادے واسطے؟ صفائی. بولو صفائی کیوں کی تھی پلا؟ کون آ رہا ہے؟ یہ مطلب قانون بن گیا جہاں پہ مصطفیٰ نے آنا ہے وہاں کی صفائی ہونا ضروری ہے. صفائی کرنے کے لیے صدیق اکبر کا ہونا دل کیسے پاک ہوگا, دل میں ابو بکر کیسے آس. بیٹا میں وجد کرتا ہوں اس بات پہ, رشک آتا ہے ہم کہ ہم سنی ہیں, ہماری ماں کی ایمانداری ہے کہ ہم سنی ہیں. اور یہ جنیا میری اک چک پا ابو بکر کا آنا ضروری ہے. یہ مطلب یہ تیرا دل ہے ہر وقت پلیت رہتا ہے, یہ تیرا دل ہے ہر وقت دنیاوی محبت میں پلیت رہتا ہے. کسی دا دل کرے ایتھے مصطفیٰ آن, جیدہ دل کرے نا, جیدہ دل کرے ایتھے مصطفیٰ آن, تے پھر یہ دی صفائی تے ضروری ہے نا. دل دی پاکیزگی واسطے ابو بکر صدیق دا ہونا ضروری ہے. بس آخری بات سنے اور اجازت دے. یوں تشریف فرماتے ہیں ابو بکر, میں دوسری باری کہنے لگا, یوں تشریف فرماتے اوے بیٹا مت دیکھو سائیڈوں پہ, او بھائی جان مجھے دیکھ لو میں جا رہا ہوں. آواز دے کے کہتے ہیں ابو بکر حاضر تھا یا رسول اللہ. آقا میں قربان, میری ماں قربان, میرا باپ قربان, میری بیوی قربان, میرے بچے قربان, میرا تن من دھن آپ کی نالین پر قربان, حکم کرے. اور فرمایا کچھ نہیں, بس یہ انگوٹھی ہے مجھ محمد کی,
جنہوں اس میں محمد رکو 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 اگر میری زبان پہ آ گیا ہے لفظ ہے محمد صلی اللہ ہو اے بھائی جان درود بھی تو صحیح پڑھنا ہے نا صلی اللہ ہو کیے پلا لفظ کیے کیسے بنتا ہے کیسے مینوں دیکھو بیٹا اے کاکا مجھے دیکھو مجھے دیکھیں کیسے بنے گا تیسری تو لے کے پی ایچ ڈی تک والا بچہ میری آنکھ میں آنکھ ڈالو یہ لفظ محمد کیسے بنتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کیسے بنتا ہے مجھے دیکھنا بیٹا کیسے بنے گا ادھر دیکھیے ذرا میم ہا ہے نہیں کہنا ہا آگے یہ میم آگے یہ دال 1 2 3 4 4 ملیں تو محمد بنتے کیا بات ہے 4 ملیں تو 4 ملیں ایک عقلی دلیل دیا چھوٹی جی عقلی دلیل ایک کو بندہ دس سکتا ہے ریاضی کی نہیں بنایا ریاضی میتھ مولا علی المرتضیٰ دی ایجاد ہے تے ذرا گنتی گن کے وہاں ہاں ایک تو بعد دو تو بعد یہ ان شیعہ نے منڈے نے کہنے کہہ دیں میرے نال بہ کے تے کہہ ایک تو بعد دو تو بعد تین تو بعد تے 4 تو بعد 7 5 کہ 8 4 تو بعد 5 یہ تو مطلب 4 بھی تے 5 پہلے 4 پھر 5 چماں دے نال نے 4 5 دے نال نے تے 5 4 دے نال نے لے یہاں تے سویرے شیعہ سنی ہو جائے گا تو یہاں ریاضی پاڑ دے گا بڑے ابو بکر جی آقا انگوٹھی لے جاؤ جی آقا اس پر لکھا کے لاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ یوں جناب ابو بکر صدیق نے انگوٹھی پکڑی سونار کے پاس چلے گئے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں یہاں لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب حکم تو تھا لا الہ الا اللہ کا تیری جانے بلا مقام صحابیت کیا ہے یہ منہ اور مسور کی دال ایمانداری سے بتانا بس ایک جملہ سن لو پھر میں اس واقعے کو مکمل کر دیتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ نبی نے یوں کیا تھا یوں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا بندے چوپنے نہیں ہوا تھا نبی نے یوں کیا تھا یوں درخت چل کے آیا تھا بندے چوپنے نہیں آیا سارے کیوں نہیں بول دے پہ نبی نے یوں کیا تھا یوں پتھر ترتا ہوا آ گیا تھا جیڑا نبی انگلی دا اشارہ کر کے آسمان تے عمل کروا سکتے جیڑا نبی تھلے دنیا تے رہ کے اشارہ کر کے اے چند زمین ٹوٹے پتھر درخت ہلا جلا سکتے تے کی مطلب ہے ڈنڈے دے زور تے کلمہ نہیں سن دے سکتے دین نہیں سی دے سکتے سارے نہیں بولے دین نہیں سن دے سکتے وہ جنیا میری اکھ چکپا مصطفیٰ نے تکلیفاں برداشت کر کے صحابہ دی جماعت بنائی اور اے صحابہ دی جماعت پوری کائنات دی جماعتاں وچوں سب تو افضل ہے لیکن اگلا جملہ سنو جب صحابہ دین میں آئے تو صحابہ کو عزت ملی جب صحابہ دین میں شامل ہوئے تو صحابہ کو عزت ملی جب صحابہ دین میں آئے تو صحابہ کو عزت ملی ایک ذات ہے عمر فاروق کی عمر فاروق دین میں آئے اللہ بھی راضی ہو گیا مصطفیٰ بھی راضی ہو گئے انگوٹھی پکڑی بس یہ آخری جملے سن انگوٹھی پکڑی تو بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے فرمایا یا رسول اللہ لکھوا لایا ہوں جب یوں دیکھا فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے فرمایا سونا مجھ ابو بکر سے یہ برداشت نہیں ہوا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کو جدا کر دو یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی میں نے کہا لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا ابو بکر یہاں تک بھی ٹھیک ہے نیچے کے لکھوایا ہے فرمایا یا رسول اللہ میں نے نہیں لکھوایا اب مجھے نہیں پتا نیچے کیا ہے مجھے نہیں منو نہیں جی پتا تھلے کی لکھی ہے اینی گل ہوئی تے جبریل حاضر ہویا فرمایا یا رسول اللہ اللہ دا سلام ہووے تے اگلی گل سن لو ابو بکر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوایا اپنی محبت دا اظہار کیتا کی کہ اللہ تے اللہ دے رسول نو جدا نہیں ویکھ سکدے اللہ تے اللہ دے رسول نو جدا نہیں ویکھ سکدے اے جملہ مینوں ایتھے ذہن چ رہنا پورا سال اللہ تے اللہ دے رسول نو جدا نہیں ویکھ سکدے تھلے لکھیا سی خادم ابو بکر صدیق
فرمایا اے ابو بکر نہیں لکھوایا، اے اللہ لکھوایا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے کیوں لکھوایا ہے؟ فرمایا ابو بکر اللہ تے محمد جدا نہیں دیکھ سکتے، اللہ محمد تے ابو بکر نو جدا نہیں دیکھ سکتا۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ میرے بچوں صحابہ کی محبت کو دل میں لاؤ، مہربانی کریں، اے میں ہاتھ جوڑے جی، ایک دن سلیکٹ کرو اپنے گھر میں، مہربانی کرو، جہاں دور حاضر کی بڑی ضروریات ہے نا، یہ بڑا ضروری عمل ہے، ایتھو چھوٹی جی کتاب لے لو، حضرت کو لا کے بیٹھ جاؤ، 15 منٹ واسطے بیٹھ جاؤ، اللہ دا واسطہ جے 15 منٹ آ جاؤ، پہلا کوئی صحابہ دی سیرت سنو، افضلیت حضرت ابو بکر صدیق سنو، انہوں کاغذ تے لکھ لو، نہیں کر سکتے موبائل سے ریکارڈ کر لو، ریکارڈ کر کے اپنیاں نسلاں نو بٹھا کے سناؤ تاکہ لوکاں نو پتہ چلے جے آل محمد ضروری نے صحابہ بھی نال ضروری۔ جیڑا بندہ انہاں نو بائی پاس کرن دی کوشش کرے گا وہ اپنے ایمان دا پہلے علاج کرواوے، انہوں کوئی وجودی مرض بن چکے ہیں، اے مرض جی میں ناراض نہ مندل ہویا جی، ساڈا وا شیعہ اچ بھی ہے، دیوبندیاں اچ بھی ہے، اہل حدیث اچ بھی رل کے بینے ہاں سی، ان تسی صرف جانتے ہو مدرسے تک، کدی کالج جاؤ نا، یونیورسٹیز جاؤ، آپ کو پروفیسر اہل تشیع ملیں گے، دیوبندی ملیں گے آپ کو، بھائی جان بیٹھنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، سننی پڑتی ہے، سنانی پڑتی ہے، پھر تو انہوں سمجھ لگے گی کہ کتنا ضروری ہے آل محمد کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کا ذکر اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں تک پہنچانا۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ، وما علی الا البلاغ المبین۔ جامعہ مسجد حاضہ، جامعہ مسجد غوثیہ، سبحان اللہ، کڈا سونا نا ہے، نا ہی بڑا سونا ہے۔ میرے بیٹے فرید والوں جامعہ مسجد حاضہ دی خدمت وچ 1000 روپیہ، ہن تساں دیر نہیں کرنی، سوچی نہیں پینا، اوے سوچی پیا تے بندہ ہی گیا، چھیتی جیب وچ ہتھ پاؤ۔